اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان گرامی قدر، یوٹیوب چینل ڈیوائن 313 پر پروگرام رمضان ہمراہ قرآن کے ساتھ کاشان علی ایک بار پھر حاضر خدمت ہے۔ آج کی اس نشست میں موضوع سخن رہے گی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مقدسہ۔ حضرت علی ابن ابی طالب 13 رجب 30 عام الفیل کو خانہ کعبہ میں متولد ہوئے، اسی لیے آپ کو مولود کعبہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی ساری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں سرکار سے اتنی محبت کرتا تھا اور سرکار مجھ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ میں ان کے پیچھے اس مانند چلا کرتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے چلتا ہے، اور سرکار نے مجھے علم اس طرح سے بھرایا جیسے کوئی پرندہ چونچ میں چونچ دے کے اپنے بچے کو دانہ بھراتا ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی انہی خصوصیات کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابہا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ مزید فرمایا انا دار الحکمہ و علی بابہا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی وفادار اور جانثار ساتھی تھے، چچا زاد بھائی تھے۔ گویا یہ کہہ لیجئے کہ انہوں نے یہ وفاداری اور جانثاری اپنے والد جناب ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام سے سیکھی تھی۔ حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے۔ حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک بہن جناب ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام کے ان سے بڑے 3 بھائی ہیں جن کے نام حضرت طالب، حضرت عقیل اور حضرت جعفر ہیں۔ حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی ساری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اور اسلام کی ترویج و اشاعت میں خرچ کی۔ علی علیہ الصلاۃ والسلام ما سوائے غزوہ تبوک کے تمام غزوات میں شریک رہے۔ غزوہ تبوک میں اس لیے شریک نہیں ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنا قائم مقام بنا کر مدینے کی حفاظت کے لیے چھوڑا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین اور جنازہ پڑھنے کا شرف بھی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کو نصیب ہوا۔ بعد کی زندگی میں حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام تمام حکومتوں کے بہترین مشیر رہے، تمام معاملات میں حکومت وقت کو بہترین تعاون دیا، لیکن جب خلافت کا تاج حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے سر پر رکھا گیا تو یہ وہ دور تھا جو اسلام کے لیے انتہائی مشکل دور تھا۔ اس دور میں حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام کو کئی فیصلے کرنے پڑے، جن میں سے ایک فیصلہ مدینے کے دارالخلافہ کو کوفہ منتقل کرنا تھا۔ جب علی علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ مدینہ چھوڑ کر کوفہ کو دارالخلافہ کیوں بنایا، تو علی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس طریقے سے مکہ دار اللہ ہے، اللہ کی جگہ ہے، اسی طریقے سے مدینہ بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جس طرح مکہ حرم اللہ کہلاتا ہے، اسی طریقے سے مدینہ حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ کسی قسم کا بھی کچھ تو خون مدینہ تک پہنچے، تو میں مدینہ کے احترام میں ایک دوسرے شہر میں جا کر بیٹھ رہا ہوں۔ کوفہ میں علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حکمران کی حیثیت سے زندگی ایک درخشاں مثال ہے، لیکن آج ہم بات کریں گے علی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے آخری ایام پر۔ کائنات میں شاید ہی کوئی ایسا حکمران گزرا ہو جس کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ وہ کعبے میں پیدا ہوئے اور مسجد میں شہادت پائی۔ علی علیہ الصلاۃ والسلام پر جب یہ رمضان کا مہینہ آیا تو اس رمضان میں، علی کی زندگی کے آخری رمضان میں، علی کی کیفیت پچھلے تمام برسوں سے
کچھ مختلف تھی۔ یہ کیفیت اتنی واضح تھی کہ گھر میں رہنے والوں کے ساتھ ساتھ حضرت علی کے اصحاب بھی اس کو محسوس کر رہے تھے۔ غذا انتہائی کم ہو چکی تھی، اتنی کم ہو چکی تھی کہ صاحبزادیاں جب کسی بات پر عرض کرتیں تو علی کہہ دیتے کہ شاید یہ مہینہ میری اللہ سے ملاقات کا مہینہ ہو اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے رب سے ملوں تو خالی پیٹ جاؤں۔ یہاں تک کہ دن گزرتے رہے اور 18 رمضان المبارک کا سورج غروب ہو گیا۔ علی علیہ السلام نے افطار فرمایا، نماز ادا فرمائی۔ رمضان کی ہر رات علی علیہ السلام پوری رات جا کر عبادت کیا کرتے تھے، لیکن آج کی شب یعنی 19ویں شب عبادت کا ڈھنگ تھوڑا سا مختلف تھا۔ بار بار حجرہ عبادت سے باہر تشریف لاتے، صحن خانہ تک آتے اور آسمان کو بڑا غور سے دیکھتے اور یہ فرماتے ہوئے واپس حجرہ عبادت میں داخل ہو جاتے کہ یہ وہی رات ہے، یہ وہی رات ہے۔ خیر، وقت سحر ہوا۔ سحری کے بعد جب علی علیہ السلام گھر سے باہر تشریف لے جا رہے تھے تو گھر میں جو بطخیں پلی ہوئی تھیں انہوں نے حضرت علی کی ابا کا دامن تھام لیا اور شور کرنے لگی۔ روایت کہتی ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے بطخوں کو الگ کرنا چاہا، اور دوسری روایت کہتی ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے بطخوں کو الگ کرنا چاہا۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے روکا اور کہا کہ یہ مجھ سے ملاقات کر رہی ہیں، شاید یہ پھر مجھ سے ملاقات نہ کر سکیں، تو انہیں نہ روکو۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، مسجد کوفہ پہنچے۔ جن لوگوں کو زیارات نصیب ہوئی ہیں اللہ سب کو زیارات حج اور عمرہ نصیب فرمائے۔ انہوں نے یہ دیکھا ہوگا کہ حضرت علی کے گھر سے مسجد کوفہ کا کوئی خاص فاصلہ نہیں ہے۔ امام علی علیہ السلام جب مسجد میں تشریف لائے، اذان فرمائی۔ اذان دینے کے بعد مسجد میں جو لوگ استراحت کر رہے تھے ان کو اٹھانا شروع کیا، یہاں تک کہ اپنے قاتل تک پہنچے جو اوندھے منہ سو رہا تھا۔ اپنے قاتل کو اٹھایا اور اسے بھی نصیحت فرمائی، کہا کہ اوندھے منہ مت سویا کر، یہ ابلیس کا طریقہ ہے۔ دائیں کروٹ سویا کر علماء کا طریقہ ہے، بائیں کروٹ سویا کر حکماء کا طریقہ ہے، یا پیٹھ کے بھل سویا کر کہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ اور اٹھتے اٹھتے عبد الرحمن ابن ملجم سے ایک تاریخی جملہ کہا، یہ فرمایا کہ اے ابن ملجم، تو بھی تیار ہو جا اس کام کے لیے کہ جس کے لیے تو آیا ہے، اور میں تو تیار ہو کر ہی آیا ہوں۔ یہ کہہ کر فجر کی نماز کی تاکیبات سنت ادا کرنے کے لیے نماز کی جگہ پر کھڑے ہوئے۔ جرأت نہیں تھی عبد الرحمن ابن ملجم میں کہ براہ راست وار کرتا۔ تلوار ایسی لے کر آیا تھا کہ جسے پانی کے بجائے 1000 مرتبہ زہر اور تیزاب میں بجھایا تھا، اور اس تلوار کے متعلق یہ دعویٰ تھا کہ اس کی ایک خراش ایک آدمی کی جان لینے کے لیے کافی ہے۔ جب علی ابن ابی طالب علیہ السلام سجدے میں تشریف لے گئے اور سجدے سے سر اٹھانے لگے تو اس ملعون نے وار کیا جو سر کے درمیان میں تھا۔ یہ وار اتنا شدید تھا کہ سر مانند کتاب کھل گیا۔ وہ جائے نماز سے فرش پر تشریف لائے۔ یہ ہونا تھا کہ گویا پورے کوفہ کے اندر ایک آہو بکا شروع ہو گئی۔ یہ آہو بکا سننے کے بعد امام حسن، امام حسین، حضرت عباس، مولا کائنات کے تمام بیٹے فوراً مسجد کی طرف دوڑے۔ جب یہ مسجد پہنچے تو انہوں نے منظر دیکھا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام خاک و خون میں غلطاؤں پیچا ہیں، اور ان کے سر کا خون ان کی داڑھی میں خضاب کر رہا ہے، اور امیر المومنین کہہ رہے ہیں فزتو برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا، اور مسجد سے خاک اٹھا کر اپنے سر میں ڈال رہے ہیں۔ امام حسن اور حسین نے بڑھ کر اٹھانا چاہا تو کہا، حسن بیٹا، پہلے نماز با جماعت، نماز کا اول وقت گزرا جا رہا ہے، آج ہم جماعت کے امام نہیں رہ سکتے، آج امامت تم کرو۔ امام حسن نے بابا کے حکم سے مجبور ہو کر فوری طور پر نماز با جماعت کرائی۔ اس کے بعد
जब सब ने, असहाब ने और बेटों ने मिलकर अली अलैहिस्सलाम को उठाया और लेकर चलने लगे, तो घर के दरवाजे पर पहुंचकर अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि बेटा हसन रुक जाओ और मुझे उतार दो। कहा बाबा आपकी हालत ऐसी नहीं है कि आप आगे 2 कदम भी चल सकें। कहा नहीं, मैं हौसले से चलूंगा। कहा इसकी क्या वजह है, हम आपको अंदर लेकर जा सकते हैं। कहा हसन तुम नहीं जानते, तुम मर्द हो, मुझे ऐसी हालत में देखकर बर्दाश्त कर गए। अंदर मेरी साहिबजादियां हैं, अंदर मेरी बहुएं हैं जो मुझे देख चुकी हैं कि मैं अपने कदमों पे चल कर गया था, अपने कदमों पे चलकर वापस ना जाऊंगा तो वो बड़ी मलूल हो जाएंगी, उनको बड़ा धचका पहुंचेगा। ये मेरी बेटियों के हुकूक हैं कि मैं उनका हौसला ना टूटने दूं। सुभान अल्लाह। अली अलैहिस्सलाम दाखिल खाना हुए। ऐसी हालत में भी जब मुजरिम को पकड़ कर लाया गया तो अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि तुमने इसको इतना कस के क्यों बांधा है, क्या किसी को इतना कस कर भी बांधा जाता है? और अपने मुलजिम से पूछा कि क्या मैं तेरा अच्छा अमीर और इमाम ना था? तो इब्ने मुलजिम ने कहा कि बेशक आपसे बेहतर अमीर और इमाम कोई नहीं है, और मैं जानता हूँ कि आपके कत्ल से अपने लिए जहन्नुम का एहतमाम कर चुका हूँ। ये दुश्मन और कातिल की गवाही थी जो अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम के किरदार पर थी। यहाँ तक कि जब अली अलैहिस्सलाम को तबीब को दिखाया गया तो तबीब ने कहा कि ज़ख़म जहन तक पहुँच चुका है, जहर का असर मगज़ तक जा चुका है और अब बचना नामुमकिन है। बस ये हो सकता है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा दूध पिलाया जाए तो ये ज़्यादा से ज़्यादा दिन ज़िंदा रह सकेंगे। ये सुनकर जनाब ज़ैनब ने जब शहद और दूध का शरबत भेजा, महज 1 घूंट लेकर फरमाया कि मेरे कातिल इब्ने मुलजिम को पिलाओ, क्या पता उसने सुबह से कुछ खाया पिया हो या ना हो। किरदार की यह आला तरीन मिसाल इस हद तक थी कि बड़े तो बड़े, कूफा के बच्चे तक रकीकुल कल्ब हो गए थे। कूफा के यतीम बच्चों को अली अलैहिस्सलाम रोजाना बोरियां भर के अपने कंधों पर लाद कर उनकी ग़िज़ा पहुंचाया करते थे। आज जब इन बच्चों को पता चला कि अली अलैहिस्सलाम की जिंदगी का इन्हिसार दूध पीने पर है, तो ये शाम का वक्त था। ये उसी दिन की शाम थी जिसकी सुबह में अली अलैहिस्सलाम को ज़रबत लगी थी। इस शाम में दरवाजे पर दस्तक हुई। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने बनाबर रिवायत दरवाज़ा खोला तो देखते हैं कि बच्चों की एक कतार है जो खड़ी है और हर हाथ में दूध का एक एक प्याला है। इमाम हसन ने गलूगीर होकर पूछा कि ये आप किसके लिए लेकर आए हैं? कहा हम अपने अमीर अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के लिए लाए हैं, क्योंकि हमें पता चला है कि जब तक वो दूध पीते रहेंगे उनकी ज़िंदगी को तूल मिलता रहेगा। 2 दिन मज़ीद हज़रत अली अलैहिस्सलाम इस जहान फ़ानी में मौजूद रहे। 21 रमज़ान की अज़ान फ़जर के साथ अली अलैहिस्सलाम ने ये कहते हुए इस जहान फ़ानी से रख्त सफ़र बांधा कि ए फ़जर, गवाह रहना कि जितनी बार भी तू तुलू हुई है, कभी तूने अली को सोते देखा है? अली अलैहिस्सलाम 21 रमज़ान मुबारक को शहादत के मर्तबे पर फाइज हुए। इन्हीं की ज़ात के लिए फ़ारसी के किसी शायर ने बड़ा मशहूर शेर कहा है, किसे रा मयस्सर ई रा सआदत, किसे रा मयस्सर ई रा सआदत, बकाबा विलादत बमस्जिद शहादत। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत हाय मुबारका से इस्तिफ़ादा करने और सीखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इलाही आमीन। वमा तौफ़ीक़ा इल्ला बिल्लाह।